السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورہ العنکبوت 21واں پارہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر سورت کا 58 اور 59۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، البتہ ضرور ہم ان کو جنت کے بالا خانوں کے اندر جگہ عطا کریں گے۔ عمل اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے نیچے دودھ، شراب، پانی اور شہد کی نہریں چلتی ہیں۔ عمل کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن ہر وقت جنت حصول واسطے تیار رہندے۔ اج میں ایک ایسی حدیث تنوں سنانی ہے جن وچ آپ سرکار نے گارنٹی دیتی کہ میں اس بندے دی جنت دی ضمانت دینا۔ انا زعیم ببیت فی روضۃ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جنت کے فرنٹ میں ایک گھر کی، من ترک المراء وان کان محقا، کہ جو بندہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جھگڑا بڑی بری چیز ہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کاروبار میں ہو، بلکہ یہ لفظ آتے ہیں کہ آپس کا جو اختلاف ہے نا وہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے، مونڈ کے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ انسان اپنی انا اور عزت کی خاطر بڑے کچھ کرتا ہے، جب میں یہ ہوں، تینوں پتہ نہیں میں کی ہوں، تو کنوں ہاتھ لا دیتا ہے آخر میدان اندر۔ جھگڑا بڑی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے ہی والے تھے
کہ طاق رات کون سی ہے فکس، کتنی آسانی ہوتی، ایک ہی رات آپ نے بتانی تھی، دو آدمی جھگڑ پڑے، آپ کی توجہ ادھر ہوگی، وہ رات ہی آپ کے ذہن سے اٹھا لے گئی اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ آپ نے کہا 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کر، ان کے جھگڑے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح روزہ رکھ کر ہمیں یہ حکم ہے کہ جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ تم سے جھگڑا کرے تو اس کو یہ کہہ دو انی صائم، او اللہ کے بندے میرے سے جھگڑا مت کر، میں تو روزے دار ہوں۔ ان کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کے لڑائی کریے تو روزے کا ثواب ضائع ہو جائے، یہ نقصان۔ اللہ میں نے تو حاضری توفیق دے، جنہیں کیتا ہے اللہ انہوں نے بھی توفیق دے، جنہیں نہیں کیتا انہوں نے اور توفیق دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے معلوم ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں اندازہ ہے آپ کو؟ شوال کا مہینہ پورا، شوال کا مہینہ پورا، ذیقعدہ کا مہینہ پورا، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ تقریباً 2.25 مہینے یہ حج کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو اپنے سفر کا آغاز کر سکتا۔ پوری دنیا سے چونکہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ نے لمٹ بڑی رکھی ہے، وقت بہت رکھا ہے۔ فرمایا کہ حج کے مہینوں میں جب تم حج کا ارادہ رکھو تو 3 کام نہیں کرنے، فلا رفث، مرد اور عورت میاں بیوی آپس میں وہ جو طلاق والا معاملہ ہے نہ وہ کریں نہ اس کی باتیں کریں۔ جڑے پنڈ نہیں جانا ان کا راہ پوچھا دی لوڑ نہیں، حج دے دینا۔ دوسرا فسق نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ تو تیسرا سپیشل فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ جھگڑا بڑی بری چیز ہے، یہ مطلب ہے اگر جھگڑا کریں گے تو حج کا ثواب ضائع ہو جائے، یہ نقصان ہے جھگڑے سے۔ ایک نقصان اور بھی ہے، جدو بندہ جھگڑا کرتا ہے نا وہ پھر اور بھی کئی گناہ کرتا ہے نال۔ مثلا جدو لڑائی ہوتی ہے نا تو بندہ پھر گالاں کٹ دے، یہ وکھرا جرم ہے۔ اس تو اگر بندہ پھر الزام لا دے تو اے یا تیرا پیو ہے یا تیری ماں ہے جی، حالانکہ وہ اس طرح ہوندے نہیں، یہ بھی جرم ہے۔ ان کا مطلب ہے لڑائی کی وجہ تو کئی جرم بندہ اور کر دینا۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ سمجھدا کہ میں حق تے ہاں لیکن وہ جھگڑے تو بچ جاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دی جنت وچ کر دی ضمانت دے۔ اللہ، اس طرح ایک اور آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کے سینٹر میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس تو مراد ہے بھی جنت میں کئی درجے نے، جنت کے سینٹر میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کے اندر کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے جھوٹ بڑی بری چیز ہے۔ مومن کا جھوٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے اتنی گندی سمیل آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سمیل سے نفرت کرتے ہوئے اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل بھاگ جاتا ہے دور۔ آج ہم گھروں کے گھر
جھوٹ بول رہے ہیں، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ جب کوئی بندہ آ جائے نا، کوئی کبھی حساب کتاب ہوتا ہے، تو بھائی اپنے ابو کو بلاؤ، وہ بچہ جاتا اندر، بج بار انکل آئے تو کہتا انہوں کو بھی گھر نہیں، وہ گھر بیٹھا گھر ہی اگو منڈا ایسا سیاح ہے، وہ جا کے وہ بھی کہہ دے میرے ابو آدھے پہ کہ میں گھر نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر گئے، چھوٹے صحابی تھے، ان کی ماں نے کہا بیٹا جلدی ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ والی، تو نے اپنے بیٹے کو بلایا چیز کے سہارے، کیا تو واقعی اس کو کچھ دینا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے جی میں نے کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا تو اس کی ماں ہے، اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرا یہ جھوٹ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا۔ معمولی چیز ہے بچے کو لانے کی، آؤ تجھے تیز دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان محدثین کے اندر، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ لوگوں اس قرآن کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اس بخاری کے جو مصنف ہے نا، آپ نے بڑی محنت کی، ایک بندے سے ایک حدیث لینے کے لیے گئے، بڑا سفر کیا، دیکھیں ذرا، اس نے اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے نا ایسے جھولی کی، جیسے وہ شاید آواز بھی نکالتے ہیں ایسے جیسے بلاتے۔ اب گھوڑا قریب آ گیا، گھوڑے نے سمجھا بھی جھولی میں چارہ ہے، وہ چارہ سمجھ کے آ گیا۔ جب گھوڑا قریب آیا جھولی چھوڑی اور اس کو پکڑ لیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود اس شخص سے حدیث نہیں لیتے، واپس آ جاتے، کہنے لگے بھی یہ تو جانور نہ دھوکا کر رہے تو میں تو کوئی حدیث کے بناوا۔ اتنا انہوں نے محنت کی، اتنا جھوٹ نہ بولے کبھی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ جھوٹ بولتا، اور سیاستدان سارا فیشن بن گیا نا، وہ جنہ بڑا جھوٹا ہوئے انہ ہی بڑا سیاستدان، تو جڑا سچ بولتا ہوئے نا، مثلا عظیم الدین لکھوی کی مثال لے لو، ڈاکٹر عظیم الدین، اور بھی ہوں گے، وہ آتے ہیں بھی انہوں تو سیاست کا پتہ ہی نہیں، یہ میں سیاست ہوتی، سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، بہاؤ سجی دے مارو کبھی، یہ سیاست ہے۔ وہ کالج نا تھوڑے سامنے میں اتنے پڑھانا، تمہیں پتہ یہ پروفیسر سن جیکب پال کرسچن، 2 سال ہو گئے نا ریٹائر ہو گئے، بڑا سمجھدار بندہ سے۔ انہیں ایک دن بیان کیتا، کہنے لگا بھی ایک سیاستدان ایک پنڈ چلا گیا، انہوں نے کہا تھی مجھے ووٹ دو، میں تھوڑی گلیاں بنا دیا گا، میں تھوڑے رستے بنا دیا گا، تو جے تسی سارا پنڈ مینوں سارے ہی ووٹ دے دو تو میں تھوڑے پنڈ ایئرپورٹ بھی بنا دیا۔ کی بنا ہے؟ بڑے بندے خوش ہوئے تھے، چھوٹا جا پنڈ سی، نکے نکے گلیاں، اور رات میں جو ڈیرے تے بیٹھے نا چودھری صاحب دے بندے سارے، انہیں غور و فکر کیتا، انہوں نے کہا بھی عقل دے انے ہو، پھر لنگن ہو تو تھوڑے پنڈ جگہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گلیاں نے، وہ تو ایئرپورٹ بنا کے دے کے چلا گیا، تو بناؤ کے جگہ کتنے گی؟ ایئرپورٹ کی جگہ ہی کو نہیں گی۔ لیکن سارے سیاستدانوں کے صورتحال، جنہوں نے قانون بنانا ہے، پارلیمنٹ سے بیٹھ کے نا قانون بنانا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولن اپنا فیشن سمجھتے۔ دعا کرو اللہ پوری قوم نو سچ بولن دی توفیق دے۔ تو جب بندہ سچ بولتا نا، آپ سرکار نے فرمایا ہے میں جنت دے درمیان میں ایک گھر دی ضمانت دینا اس بندے نو جڑا مذاق اندر بھی جھوٹ بولنا چھڑ دینا۔ اللہ، آخری بات، آپ سرکار نے فرمایا بڑی مزے کی بات، فرمایا میں انا زعیم فی بیت
فی اعلی الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر، اعلیٰ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو بندہ اپنے اخلاق درست کر لے، اخلاق درست کر لے۔ تو جب بندے دے اخلاق ہی چنگے نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے توجہ کو نظر، ایک بندہ 5 وقت دا پکا نمازی ہوئے، پکا تہجد بھی پڑھ دے، اشراق بھی پڑھ دے، ضحیٰ بھی پڑھ دے، نوافل پڑھ دے، قرآن دی تلاوت بھی کر دے، زکوٰۃ بھی دین دے، صدقہ بھی دین دے، اگر ان دے اخلاق اچھے نہیں نہ گئے، ان دے عمل صفر ہو جانے، بالکل فائدہ ہی نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو زیادہ وزن اس بندے دے عمل وچ ہوئے گا جن دے اخلاق چنگے ہوں گے۔ تسی وہ حدیث نہیں سنی جامع ترمذی دی؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت دا تذکرہ ہوندا ہے، توجہ کرنا، آخری گل، ایک عورت دے بارے لوگ دسدے نے کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت 5 وقت دی پکی نماز، نفل بھی پڑھ دی، اشراق ضحیٰ بھی پڑھ دی، زکوٰۃ بھی دین دی، اور زکوٰۃ تو علاوہ صدقے بھی کر دی، لیکن ایک اندے وچ ایک خرابی ہے، اندے ہمسائے اندے تو بڑے تنگ نے۔ آپ سرکار نے زبان نبوت تو فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، سیدھی جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، فرمایا وہ نمازیں بس مشکل 5 پڑھتی ہے، نفل زیادہ اس سے نہیں پڑھے جاتے، زکوٰۃ اس نے کیا دینی ہے، وہ تو پیسے نہیں ہیں اس کے بعد، تو کبھی پنیر کے چند ٹکڑے مل گئے تو صدقہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اس کے اندر خوبی ہے کہ اس کے ہمسائے اس پر بڑے راضی ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، او میری امت دے لوگوں، میں اللہ دا نبی زبان نبوت اور اعلان کر رہا کہ وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اس حدیث تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے دے اخلاق پیڑا ہوئے نا تو ان دے عمل ضائع ہو جائے، ہمیشہ اچھا اخلاق۔ اچھا کئی بندے نے باہر سارے بندے بڑا سونا بول دیں تو گھر آن کے بیوی نہ لڑنا شروع ہو جاتا، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ گھر میں بیوی سے اچھا اخلاق، بچوں سے اچھا اخلاق، باہر لوگوں سے اچھا اخلاق، اللہ کی قسم اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ہماری رحمت سے نرم طبیعت کا نہ ہوتا، سخت ہوتا، تیرا دل سخت ہوتا، تو تیرے ارد گرد یہ مجمع کبھی نہ لگتا۔ آپ اخلاق والے تھے، آپ کے اخلاق کے سبب لوگ آتے گئے، تو جڑا ایک بار آ جاتا سی کدی واپس چلتا ہی نہیں سی۔ سمامہ ہے نا، سمامہ بخاری میں حدیث ہے، چودھری سی نا اپنے علاقے دا، 3 دن مسجد نبوی میں وہ گرفتار رہا۔ آپ محبت سے بولتے، وہ ترسی سے بولتے، بڑا اوکھا بولنا۔ آپ نے تیسرے دن کہا بھی اس کو چھوڑ دو، زنجیر کھول دی، رسیاں کھول دی۔ اپنے علاقے کا چودھری تھا، پروٹوکول بھی دیا، چند بندے ساتھ بھیجے، اس کو جاؤ الوداع کرو۔ وہ چھوڑ کے واپس آ گئے، اور سمامہ نبی کی محبت، اخلاق اور حسن کا ایسا قیدی بن گیا۔ باہر سے نا ایک چشمے سے غسل کر کے نا، تو ابھی اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں حاضر ہو گئے۔ تو پہلے آکڑ ختم نہیں سی ہوتی، تو ہون آکڑ ہے ہی نہیں۔ اے دیکھو نا، پہلے سے ہاں دسو جی،
آپ پوچھتے کی حال ہے؟ وہ چنگا ہے، نالے بننے نالے حال پوچھتے بڑا اوکھا بول دے۔ اب تیسرے دن یہ کیفیت، آپ نے نظر رحمت اٹھائی تو سامنے سماما کھڑا ہے۔ آپ نے کہا تینوں تو چھڑ دیتا سی، تو پھر آ گئے تو زبانے آگل کہندا آقا تسی کہاں چھڑے، میں نے تسی اپنی محبت دا قیدی بنا لے، اپنے اخلاق دا اسیر بنا لے، میں تے ہوں جانا ہی نہیں۔ آپ کہندے کی چاہنا ہے؟ تے بزرگاں دی بولی نا کہندے ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں، اے کیفیت ہو گئی نا، ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو تھار دی۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، یہ اخلاق ہے۔ تو ہمیں بھی محلے میں دوستوں میں اخلاق سے پیش آئے، نماز کی دعوت دیں، یہ ہماری مسجد کم پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر ہم کسی کو نہ کہیں گے نا قیامت کو پوچھا جائے گا۔ کہنا ہمارا فرض بنتا پیار کے ساتھ، آگے ہدایت اللہ نے دینی۔ تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا نہ کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا جھوٹ نہ بولو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرا اپنے اخلاق اچھے کر لو، میں محمد صرف جنت نہیں جنت کے اعلیٰ درجے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی اپنی رحمت نصر معاف فرما دے ہو، اے اللہ سے بڑے گناہگار، اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما، یا اللہ سارے حال تے رحم فرما، اللہ جی اپنے نبی دی امت تے رحم فرما، یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، دنیا دے مسلمانوں نو ایک بنا دے، نیک بنا دے، غیرت عطا کر دے، حمیت عطا کر دے۔ یا اللہ فلسطین دے اندر بچے بوڑھے عورتاں مظلوم نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما، ظالماں نو نیست و نابود کر دے، کافراں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اس بات دے قادر ہے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڑھے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی ہمیشہ واسطے تندرستیاں عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ سارے والدین تے رحم فرما، یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما دے، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں نے اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ سونیا جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، عقیدہ توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ جی سڑیاں مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔